ناظرین محترم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے جو نہایت عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ بالخصوص اس ماہ کی 10 تاریخ یعنی عاشوراء کے دن کو دین اسلام میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 حرمت یعنی بڑائی والے ہیں، 3 پے در پہ یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور 1 رجب المرجب ہے۔ بحوالہ تفسیر مظہری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 272 اور تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 421۔ یوم عاشوراء کا لفظی معنی 10واں دن یا 10ویں تاریخ ہے، مگر اب عرف عام میں یوم عاشوراء کا اطلاق محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے، جس دن حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 72 نفوس قدسیہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ اسلام کی خاطر حق کے لیے راہ خدا میں جامِ شہادت نوش فرمایا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ما ثبت بالسنہ میں لکھتے ہیں کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ذکر فرمایا کہ محرم کی 10ویں تاریخ ایسی منفرد اور بے مثال تاریخ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا اور اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی، اسی دن عرش اور کرسی، جنت اور دوزخ، زمین اور آسمان، چاند، سورج، لوح و قلم کو پیدا فرمایا۔ اور بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن 10 انبیاء کرام علیہ السلام کو 10 عظمتوں سے نوازا۔ بحوالہ غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 55۔ یوم عاشوراء کو یوم زینت بھی کہا جاتا ہے، اور اس دن کا یہ نام حدیث مبارکہ میں وارد ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوم الزینت ادرک ما فاتہ من صیام السنہ، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یوم زینت یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اس نے اپنے باقی سال کے فوت شدہ کو بھی پا لیا۔ بحوالہ غنیۃ الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 454، ما ثبت من السنہ صفحہ نمبر 10۔ عاشوراء کے نفلی روزوں کا بہت ثواب ہے۔ 9 محرم اور 10ویں محرم کو روزہ رکھیں، صرف 10ویں محرم الحرام کو ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی ان روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس یوم عاشوراء کے دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے، اور اسی یوم عاشوراء کے دن کوفی فریب کاروں نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا۔ مفسرین، فقہاء اور علماء رحمۃ اللہ تعالی علیہم فرماتے ہیں کہ عاشوراء کے دن اگر کسی شخص نے یتیم مسکین کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بالوں کے مقدار کے مطابق ثواب عطا فرمائے گا۔ یوم عاشوراء کا روزہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ یوم عاشوراء کا روزہ اسلام سے قبل اہل مکہ اور یہودی لوگ بھی رکھا کرتے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ عاشوراء کے دن انبیاء کرام روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا 9-10 کا روزہ رکھو یا 10-11 کا رکھو۔ صوموا یوم عاشوراء یوم کانت الانبیاء تصومہ، یعنی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ اس روز انبیاء کرام علیہ السلام رکھتے تھے۔ بحوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 215۔ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام معمول میں شامل تھا، اور آپ اس دن کا روزہ خاص اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 معمولات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کبھی ترک نہ فرماتے تھے۔ ان 4 معمولات میں ایک یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا بھی ہے۔
روایت اس طرح ہے کہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ 4 چیزیں ایسی تھیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیا: یوم عاشوراء کا روزہ، اور ذی الحجہ کا عشرہ یعنی پہلے 9 دن کا روزہ، اور ہر ماہ کے 3 روزے یعنی ایام بیض کے روزے، اور فرض نماز فجر سے پہلے 2 رکعت یعنی سنتیں، بحوالہ رواہ نسائی و مشکات شریف صفحہ نمبر 180۔ ناظرین محترم، عاشوراء کے دن سخاوت کرنا یعنی غریب پروری کرنا، اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کرنا، گھر والوں پر خرچ کرنا رزق کے اندر وسعت اور فراخی کا باعث بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقے خرچ کو وسیع کیا، اللہ پاک سارا سال اس پر رزق کی وسعت یعنی فراخی زیادتی فرماتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اسے بالکل ایسے ہی پایا۔ بحوالہ مشکات شریف صفحہ نمبر 170، غنیۃ الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54۔ احادیث میں مذکور ہے کہ جب نیا سال یا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس دعا کو سیکھا کرتے تھے اور بتایا کرتے۔ غرضی کا اس دعا کو ہر ماہ کے شروع میں پڑھنا چاہیے، اگرچہ نئے سال کے موقع پر بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دعا ہے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، بحوالہ المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 6410۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 656 حدیث نمبر 2004۔ محرم کے ایک دن کے روزے کے ثواب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے روزوں کے برابر ہے۔ بحوالہ معجم صغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71۔ ناظرین محترم، اسلام سے قبل بھی لوگ اس دن کا ادب اور احترام کرتے اور اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ عاشوراء 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں اور خوب عبادت کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 821 حدیث نمبر 1163۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ میں یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کی روایت میں یوم عاشوراء کے روزے رکھنے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى اليہود تصوم یوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا یوم صالح هذا یوم نجى الله بنی اسرائیل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ یہ اچھا دن ہے، اس روز اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا۔ فرمایا کہ تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق زیادہ ہے، لہذا آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا۔ بحوالہ بخاری صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 701 حدیث نمبر 1900۔ اور 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے پر دلالت یہود کی مخالفت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلے سال 9 محرم کو روزہ رکھنے کا پختہ
ارادہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ وعمر بصیامی قالوا یا رسول اللہ انہ یوم تعدمہ الیہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كان العام المقبل ان شاء اللہ سمنا اليوم التاسع قال فلم يعت العام المقبل حتى توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس روزے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی کہ اس دن تو یہود اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی سال آنے نہ پایا تھا کہ نبی کا اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ بحوالہ مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 797، حدیث نمبر ہے 1134۔ ناظرین محترم، 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ وخالف الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، یعنی عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے اور ایک دن بعد اس کے ساتھ روزہ رکھو۔ بحوالہ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 290، حدیث نمبر 2095۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالی پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 454، حدیث نمبر 2746۔ ناظرین محترم، جو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی اس طرح مخالفت کرو کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ بحوالہ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 518، حدیث نمبر 2154۔ احادیث مبارکہ میں بہت سے ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال اپنا کر رزق میں برکت کے حقدار بنیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عاشورہ کے روز اپنے گھر میں رزق کی فراخی کی اللہ تبارک و تعالی اس پر سارا سال فراخی فرمائے گا۔ بحوالہ معجم اوسط جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 432، حدیث نمبر 9302۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر ہے کہ حلیم پکا کر حضرت شہید کربلا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مجرب آزمایا ہوا ہے، اسی تاریخ کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ بحوالہ اسلامی زندگی صفحہ نمبر 131۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوم عاشورہ اس مد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ بحوالہ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367، حدیث نمبر 379۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی یعنی کشادگی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ بحوالہ مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365، حدیث نمبر 1926۔ عاشورے کے دن 12 چیزوں کو علماء نے مستحب لکھا ہے۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نفل نماز پڑھنا، 1000 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا، علماء کی زیارت کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا، غسل کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، مریضوں کی بیمار پرسی کرنا، دشمنوں سے میلاپ یعنی صلح صفائی کرنا۔ بحوالہ جنتی زیور صفحہ نمبر 158۔ عاشورہ کے دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے رفقا کے ہمراہ گلشن اسلام کی آبیاری کی خاطر اپنی قربان جان کا نذرانہ پیش کیا۔ لہذا ہمیں اس دن شہدائے کربلا کی ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، ذکر، درود اور نظر و نیاز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ عاشورے کے روزے رکھنا سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہود کی مخالفت میں 9ویں اور 10ویں محرم کے روزے ملا کر رکھنا بھی سنت ہے، اور مذکورہ اعمال خیر 10ویں محرم کے روزے ملا کر رکھنا اور مذکورہ اعمال خیر کرنے چاہیے۔ ناچ گانوں، ڈھول باجے، دیگر غیر شرعی کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔